بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 2 انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سبق نمبر 2 میں اسم، فعل، حرف اور ان کی علامات کا بیان انشاءاللہ ہوگا۔ سب سے پہلے کلمے کی قسمیں بیان کی جائیں گی۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ بعض تلفظ غلط کرتے ہیں، اسم پڑھتے ہیں تو اصل تلفظ ہے اسم، اسی طرح حرف پڑھتے ہیں تو حرف نہیں بلکہ حرف۔ اب ان تینوں کی تعریف یاد رکھیے کہ اگر آپ کو اسم، فعل اور حرف کی تعریف ذہن نشین ہو جاتی ہے، ان کی علامات اگر آپ یاد کر لیتے ہیں، آپ کو اسم، فعل اور حرف کی پہچان اچھے انداز سے ہو جاتی ہے، تو آپ کے لیے بہت کچھ سمجھنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جیسے قلم۔ اب قلم جب آپ کہتے ہیں تو آپ کو فوراً ایک ایسی چیز کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جس سے آپ لکھتے ہیں۔ قلم کہنے میں اب دیکھیے یہ اس اکیلے لفظ نے اپنا معنی واضح کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ اس لفظ کے اندر یعنی قلم جو ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، نہ ماضی، نہ حال اور نہ ہی مستقبل۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں، جیسے سارا یسیرو۔ سارا سیر کی اسے ایک مرد نے، یسیرو سیر کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد۔ تو اب دیکھیے سارا کے اندر سارا ہے یا یسیرو ہے، ان دونوں لفظوں پر غور کریں کہ یہ دونوں لفظ اپنا معنی بغیر کسی کی محتاجی کے، بغیر کسی کے ساتھ ملے ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں لفظوں کے اندر دیکھیے کہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ سارا کے اندر یعنی سیر کی اس ایک مرد نے، زمانہ ماضی ہے، اور یسیرو اس میں 2 زمانے ہیں، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل یعنی آنے والا زمانہ، کیونکہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ مضارع کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال۔ اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من اور الا۔ من کا معنی سے اور الا کا معنی طرف یا تک۔ تو من کہنے سے اب دیکھیے یہ من اکیلا لفظ جو ہے اپنا معنی ظاہر نہیں کر رہا۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو واضح طور پر اپنا معنی بیان نہیں کر رہا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ من سے، کیا سے، الا طرف یا تک کیا۔ ہاں اگر یہ کسی کے ساتھ مل جاتا ہے، حرف اگر اسم کے ساتھ مل جاتا ہے یا 2 اسموں کے ساتھ مل جاتا ہے یا فعل اور اسم کے ساتھ مل جاتا ہے، تو اب یہ اپنا معنی بالکل ظاہر بھی کرتا ہے اور یہ معنی بیان بھی کرتا ہے۔ فائدہ: زمانے 3 ہیں: ماضی یعنی گزشتہ زمانہ، حال یعنی موجودہ زمانہ، مستقبل یعنی آئندہ آنے والا زمانہ۔ اسم کی علامات۔ علامات سے آپ کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ ایک اسم ہے۔ اسم کی ویسے تو بہت ساری علامات ہیں، لیکن خلاصۃ النحو کے اندر 5 اسم کی علامتیں بیان کی گئی ہیں جو بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے الف لام کا ہونا، جیسے القلم، اصل میں تھا قلم، اس میں شروع میں الف لام۔ اگر الف لام ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ فعل سے پہلے الف لام نہیں آتا۔ اسی طرح حرف سے پہلے بھی الف لام نہیں آتا۔ دوسری علامت حرف جر کا ہونا، جیسے فی دارن۔ فی یہ حرف جر ہے۔ حروف جارہ جو ہیں یہ 17 حروف ہیں: با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مذ، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الا۔ یہ شعر کے اندر ان 17 حروف کو بیان کیا گیا ہے، ان میں سے فی حرف جر۔ تو اسم سے پہلے ہی حرف جر ہوتا ہے، کبھی بھی فعل سے پہلے یا حرف سے پہلے حرف جر نہیں ہوتا۔ نمبر 3 جر کا ہونا، جیسے ولد زیدن۔ تو زید یہاں پر مجرور ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جر زیر کو نہیں کہتے، بلکہ جر کہتے ہیں جار کے اثر کو۔
زید چونکہ مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کا اعراب جر ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مزید اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آپ کو بیان کی جائے گی۔ نمبر 4، تنوین کا ہونا، رجل مرد، اچھا ولد زیدن زید کا لڑکا، فی دارن گھر میں، تنوین کا ہونا رجل، جیسے رجل کے لام پر تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، تو یہ اسم پر ہی آتی ہے، فعل اور حرف پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی۔ نمبر 5، گول تا کا ہونا، جیسے کراستن کاپی، کراستن میں دیکھیے آخر میں جو گول تا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ گول تا اسم کے آخر میں آتی ہے، فعل اور حرف کے آخر میں نہیں آتی۔ تنبیہ، تنبیہ کا معنی ہوتا ہے خبردار، توجہ کیجیے، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ القلم آپ پڑھنا شروع کر دیں، یہ غلط ہے۔ الف لام جب آئے گا تو تنوین نہیں آئے گی، اور اگر تنوین آئے گی تو الف لام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد فعل کی علامات، فعل کی 7 علامتیں بیان کی گئی ہیں خلاصۃ النحو میں، 1 تا 3، یعنی 1 سے لے کر 3 تک۔ پہلی علامت قد کا ہونا، دوسری سین کا ہونا یا سوف کا ہونا، جیسے قد سمع، سیعلم، سوف یعلمون۔ قد سمع کا معنی ہے اس نے ابھی سنا، سیعلم، سیعلم کا معنی ہوتا ہے وہ ابھی جان لے گا، سوف یعلمون وہ تھوڑی دیر بعد جان لیں گے۔ اس کے بعد 4 تا 7، یعنی 4 سے لے کر 7 تک۔ چوتھی ہے ماضی، ماضی کا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، مضارع ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، امر ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ ماضی کی مثال جیسے ذہبا، گیا وہ ایک مرد، اس میں فعل ماضی ہے، زمانہ ماضی ہے۔ یذہب، جاتا ہے یا جائے گا وہ ایک مرد، یہ فعل مضارع ہے، اس میں حال اور استقبال کا معنی ہے۔ اذہب، جا تو ایک مرد، اس میں امر ہے، یعنی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لا تذہب، مت جا تو ایک مرد، یہاں پر نہیں ہے، یعنی کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آپ اوپر دیکھیے قد سمع، دیکھیے سمع سے پہلے قد ہے، تو قد کا ہونا فعل سے پہلے، یہ قد کا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ سیعلم، یہاں پر سین ہے، یعلم سے پہلے سین ہے، اور یعلمون سے پہلے سوفا ہے، تو یہ فعل کی علامات ہیں۔ اس کے بعد حرف کی علامت، حرف کی باقاعدہ کوئی علامت نہیں ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھ لیجئے، حرف کی یہ علامت بیان کی جاتی ہے کہ اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا یہ حرف کی علامت ہے، جیسے من اور فی، اسم اور فعل کی اگر کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تو وہ حرف ہوتا ہے، وہ حرف کی علامت ہے۔ تو ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔